چلیں سورہ علق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ اچھا، اب پہلی والی آیت دیکھ لیتے ہیں، اس کا تھوڑا سا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بھی ہے، وہ ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پر۔ اس کے بارے میں یہ آتا ہے، یہ بات آپ جانتے ہی ہوں گے کہ سورہ علق جو ہے وہ پہلی وحی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر اس وقت نازل ہوئی تھی جب غار حرا میں آپ مصروف عبادت تھے، آپ میڈیٹیٹ کرنے جاتے تھے نا، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بات کی تھی، تو فرشتے نے آ کر آپ سے کہا، جبریل علیہ السلام نے، کہ آپ پڑھیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو امی ہوں، میں تو پڑھا ہوا ہوں ہی نہیں۔ تو فرشتے نے، جبریل علیہ السلام نے آپ کو پکڑ کر زور سے بھینچا، ایسے کر کے نا سکویز کیا جیسے کہتے ہیں نا، تو آپ نے پھر وہی جواب دیا۔ پھر ان جبریل علیہ السلام نے 3 دفعہ ایسا کیا۔ تو یہ بخاری میں حدیث آتی ہے جو میں نے آپ کو ذکر کیا۔ تو پھر ہوا کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے بہت گھبرا گئے، اور آپ جو ہے گھر آئے، اور آپ نے خدیجہ رضی اللہ عنہا سے، یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کسی مرد کے پاس نہیں گئے، آپ نے اپنی بیوی کو اتنا آنر دیا، اور آپ ان کے پاس آئے اور کہا، زمبلونی زمبلونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ تو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، ہرگز آپ کو ناکام نہیں کرے گا۔ آپ نے عرب میں بہت کچھ، سب کا آپ خیال رکھنے والے ہیں، غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے نا، خدیجہ رضی اللہ عنہا کو یہ خیال آیا کہ آپ کی جو یہ کیفیت ہے، تو اس پر انہوں نے کہا کہ میں اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کا نام آتا ہے، تو ان کے پاس میں ان کو لے کے جاتی ہوں۔ ان ورقہ بن نوفل کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے دور جاہلیت کے بعد بت پرستی چھوڑ دی تھی، اور اپنے وقت کے دین جو کہ آپ سمجھیے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تھیں، اس کے اوپر وہ عمل کرتے تھے۔ تو ان کے بارے میں یہ ہمیں ملتا ہے، اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ کاش میں اس وقت تک، یہ ان کی بخاری اور مسلم میں ان کی سینگ آتی ہے کہ کاش میں اس وقت تک زندہ ہوتا اور آپ کے نبوت کے زمانے میں قوی ہوتا۔ آپ کی قوم آپ کو اپنے وطن سے نکال دے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے پوچھا، کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا، بلا شبہ نکالے گی، کیونکہ جب بھی کوئی آدمی پیغام حق، دین حق لے کر آیا جو آپ لے کر آئے ہیں، تو اس کی قوم نے اس کو ستایا، اور اگر میں نے وہ زمانہ پایا تو میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ مگر ورقہ اس کے چند ہی روز کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، اور اس واقعے کے بعد اتفاق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کا سلسلہ بھی رک گیا۔ تو یہ اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے جو سورہ علق، یعنی آپ سمجھ لیجیے پہلی وحی جو تھی وہ آپ کے اوپر آئی، اور پھر کیا معاملات ہوئے، کیسے آپ گھبرائے، اس کا ذکر یہاں پر کیا گیا۔ اگلی جو بات ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 2 ہے، خلق الانسان من علق، جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو بتایا کہ دیکھو تمہیں کتنے حقیر حالت میں تمہیں تخلیق کی ابتدا بھی، اور تمہیں پورا ایک انسان بنا دیا کیا۔ علق کا مطلب ہوتا ہے چمٹا ہوا، لٹکا ہوا، جونک کی طرح، یعنی انسان کی جب آپ سمجھ لیجئے کہ فرٹیلائزیشن ہو جاتی ہے ایگ اور سپرم کی، تو اس کے بعد جو کیفیت ہوتی ہے نا، ایک بچے کی ابتدائی جو شکل بننے والا جو بچہ ہوتا ہے اس کی، وہ ایک آپ سمجھ لیجئے کہ جیسے آپ لوگوں نے جوک دیکھا ہے کبھی کسی نے، جو کیڑا ہوتا ہے زمین پہ چلنے والا نا، رینگنے والا ہوتا ہے، گارڈن میں ہوتا ہے، ہاں، تو وہ جوک کی طرح کا آپ سوچے کہ وہ ایک کیڑا نما سا نا انسان لگتا ہے، جو کہ چمٹا ہوا اور لٹکا ہوا نا ماں کے اندر رحم کی طرف۔ تو اس کی تخلیق کی طرف یہاں اشارہ کیا کہ وہ بالکل جیسے نا، آپ کو پتہ ہے یہ جو جوک ہوتا ہے نا، تو یہ اگر چپک جاتا ہے، اگر کسی پہ چڑھ جائے تو کیا کرتا ہے، اپنے پیر اندر گاڑ دیتا ہے، اور مطلب ایسے آپ یوں کریں نا تو وہ یوں چپکا گرے گا نہیں، اس طرح نا۔ تو ایسا وہ بچے کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ جوک کی طرح ماں کے رحم میں جا کے چپک جاتا ہے، یہ پہلی اس کی شکل ہے۔ ابتدا بھی دیکھ لیجئے کیا ہے، ایک حقیر پانی سے، اور پھر اب یہ بات بتائے گی پھر کیا ہوتا ہے، گریجولی اس کا پروسیس ہے سورہ حج میں بھی، کہ خون کا لوتھڑا بنتا ہے، کلوٹ بنتا ہے بلڈ کا۔ تو یہ جو کیفیت جب اس کی ہوتی ہے، اتنی بگننگ والی جو ہم بات کر رہے ہیں، تو کیا ہوتا ہے اس میں، نہ شعور ہوتا ہے، نہ کوئی سمجھ ہوتی ہے، نہ علم ہوتا ہے، نہ ادراک ہوتا ہے۔
تو کون اللہ تعالیٰ کے علاوہ ایک ماں کے رحم میں اس کے جو ہے فیٹس جو ایک ہوتا ہے بچہ اور یوٹرس میں ماں کے، کون یہ سب تخلیق کرتا ہے؟ کون جو ہے اس کو بناتا ہے؟ اور پھر اشرف المخلوقات، اور آپ دیکھیں کان، پھر آہستہ آہستہ اس کی گروتھ ہوتی ہے، سانس آتی ہے، اس کے مختلف سٹیجز سے ایک ماں گزرتی ہے، اس کی گروتھ بچے کی ہوتی جاتی ہے، کان، آنکھ، لنگز اور زبان، سب کچھ اس کے اندر پیدا ہوتی جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک انسان کو اس کی تخلیق یاد کرائی، اور واقعی یہ ایک میریکل نہیں ہے؟ بچے کا جو اندر ماں کے پیٹ میں پرورش پانا، یہ ایک میریکل، ایک معجزے سے کم تو نہیں ہے؟ یقین نہیں آتا نا کبھی کبھی۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ سب جو اندر کی سٹیجز ہیں، جو کبھی آپ کو ہو تو آپ یوٹیوب میں بھی وہ ماں کے پیٹ میں جو ہوتا ہے نا، فرسٹ منتھ، سیکنڈ منتھ، تھرڈ منتھ، بہت ساری آپ کو پکچرز ملیں گی، تو ایک نالج کے لیے کبھی دیکھیے آپ، کہ یقین کریں جو پہلے، دوسرے، تیسرے مہینے میں بچہ ہوتا ہے نا، ڈر جائے آدمی، ڈرونا قسم کا، عجیب سی آنکھیں، اور عجیب سا، آپ نے شاید دیکھا، میں نے تو خیر دیکھا ہوا ہے پوری اس کی پکچرز وغیرہ، تو عجیب سا مطلب دیکھ کے جو ہے نا خوف آتا ہے، کوئی پیار نہیں آتا دیکھ کے، عجیب سا کریچر لگتا ہے نا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ جب ڈلیوری ہوتی ہے، کتنا پیارا، جیگتا جاگتا اور ہنستا مسکراتا ہوا، کتنا کیوٹ اور پیارا بچہ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ مصوری اور خلاقی اپنی تخلیق کرتا ہے، ماں کے پیٹ کے اندر کرتا ہے، کیسی بات ہے نا، امیزنگ۔ تو یہی اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک اہمیت جو ہے ہمیں بتائی۔ اور اس کے بعد اگلی آیت آتی ہے، اقرا وربک الاکرم، پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے، الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور انسان کو وہ علم دیا جسے وہ جانتا نہ تھا۔ تو اب اس کا ذکر یہاں پہ کیا گیا مزید، یہ آیت نمبر 3 سے لے کے اور 5 تک، کہ یہاں پہ ایک تاکید جو کی گئی ہے کہ پڑھو، یہ کس کو کہا گیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نا، اور پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے، یعنی اللہ کے نام سے پڑھو جو کہ بڑا رحم دل ہے، بڑا کریم ہے، کرم فرمانے والا ہے، اور جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ اب یہ جنرلائز بات ہے کہ قلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی علم سکھایا۔ تو اب اس کو ہم 2-3 اینگل سے آیت کو دیکھتے ہیں، کہ پہلی بات یہ کہ اللہ کا بہت بڑا وصف ہے، ایک بہت بڑی خوبی ہے جو اس آیت میں ہمیں بتائی جا رہی ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ کریم ہے۔ اللہ کریم سے کیا مراد ہے؟ اللہ بڑا کرم فرمانے والا ہے، اور اس میں سب سے بڑا اللہ کا جو کرم ہے وہ ہماری ذاتوں پر یہ ہے کہ ہمارے کوتاہیوں، ہمارے گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کی یہ خاص وصف ہے، ایک کوالٹی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ وہ ہمیں معاف فرماتا رہتا ہے، درگزر کرتا رہتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو کریم کا۔ اس کے علاوہ بھی تمام نعمتوں کا دینے والا اللہ ہے، بہت ساری چیزوں میں اللہ کی آپ جو ہے کریم والی صفت آپ دیکھیں گے، اللہ نعمتیں بھی اللہ ہمیں دیتا ہے، لیکن یہ بہت بڑی چیز ہے کہ نافرمانی کے باوجود اللہ تعالیٰ نوازتا ہے۔ تو اب جو بات یہ بتائی نا کہ تم پڑھو، تو ظاہر ہے ہمارے لیے بھی یہ چیز آتی ہے، اور ظاہر ہے قرآن کے علم کی طرف بھی یہاں پر اشارہ ہے کہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے جو ایک انسان کی تخلیق کی، تو یہ بھی ہو سکتا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کوئی دماغ رکھتا ہی نہیں، بس واجبی سا دماغ ہوتا کہ جس میں کہ انسان جو ہے وہ کھا پی لیتا، کپڑے بدل لیتا، شاپنگ کر لیتا، ٹھیک ہے نا، اس حد تک ہوتا۔ اور واقعی کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو اسی حد تک رکھا ہے نا، آپ گواہ ہیں اس بات کے، اس سے آگے ان کا دماغ نہیں چلتا نا، انٹیلیجنس نہیں جاتی، دنیاوی علم حاصل کر لیتے ہیں، لیکن جو سب سے علم الوحی ہے، جو دی علم ہے، سب سے بڑا علم ہے، وہ نگلیکٹڈ ہے ان کی زندگی میں۔ تو پھر آپ دیکھ لیجئے کیا لیول ان کا ہے نا۔ تو یہ اللہ کا بڑا کرم کہ اللہ نے انسان کو صاحب علم بنایا، اس کے اندر یہ کیپیبلٹی رکھی، اس کے اندر یہ کوالٹی رکھی کہ وہ قلم کا بھی استعمال کرے۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قلم کا، یہاں پر سورہ قلم بھی ہے، ویسے تو ہم پڑھا ہے اس کو، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ قلم کو ویلیو دیا ہے۔ تو یہ جو آپ الحمدللہ لکھتے ہیں قلم سے اور نوٹس بناتے ہیں، تو یہ آپ کی انشاءاللہ گواہیاں بنیں گی، آپ کا لکھنا، جو کچھ بھی آپ نے لکھا۔ ہو سکتا ہے آپ کو لگتا ہو کہ کیا ہوا، میں نے سب کچھ پارے میں لکھا یا نوٹس بنایا، اس کو بند کر کے میں نے رکھ دیا، تو یہ میرے کیا کام آئے؟ آپ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کس طرح خیر اس میں نکالے گا، دنیا میں آپ کے انشاءاللہ کام آ جائے گا، اور بعض دفعہ کیا ہوگا کہ اللہ کے یہاں تو آپ کی گواہی بن گئی نا۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے، ہر لفظ لکھنے کا آپ کو جو ہے نا اجر مل رہا ہے، کیونکہ آپ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ کے کلام کے بارے میں غور و فکر کر رہے ہیں۔
تو بہرحال یہ بڑا زبردست چیز ہے کہ یہ علم بھی جو ہے انسان کے اندر یہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ دنیاوی علم بھی حاصل کر سکتا ہے اور علم الوحی بھی حاصل کر سکتا ہے، اور دوسری بات اس کے اندر یہ بھی کیپیبلٹی ہے کہ وہ اپنا علم دوسروں کو ٹرانسفر بھی کر سکتا ہے اور کرتا ہے۔ یہ کتنی بڑی کیپیبلٹی ہے نا، کہ ہم آگے بھی علم پہنچاتے ہیں، اور پھر وہ علم اللہ نے اس کو کتنا معتبر کیا کہ اس کو صدقہ جاریہ بنا دیا ہمارے لیے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ دنیاوی علم تو کوئی اس کی ویلیو نہیں نا، وہ تو پڑھاتے بھی نہیں، وہ تو کیمسٹری پڑھاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ آپ کا صدقہ جاریہ ساری عمر آپ کو اجر ملتا رہے گا۔ انگریز جو لکھ کے گئے کیمسٹری اور اس کے اوپر ریسرچز کر کے گئے باٹنی پر، کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے اس علم کو بھی صدقہ، آپ نے ایک اچھی بات بھی آگے بتائی، ایک واٹس ایپ میسج بھی آگے بھیج دیا، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن گیا، مرنے کے بعد بھی اجر آپ کو ملتا رہے گا۔ دوسری بات، ایک دو لوگوں کو، ماں کو اور استاد کو، اللہ کے علم سے اٹیچ ہونا بہت ضروری، دونوں کو۔ ایک استاد بھی بچوں کو تعلیم دیتا ہے اور ماں بھی۔ تو کیوں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ نسلیں جو ہے اکارڈنگلی آگے بڑھیں گی نا، جتنا علم جیسا علم ہوگا ماں کا، جو سوچ ہوگی ماں کی، جو استاد اسے پڑھائے گا، تو اللہ سے اٹیچڈ ہونا بڑا ضروری ہے ان دو لوگوں کا، جس سے کہ پھر آگے بچے جو ہے وہ تربیت حاصل کرتے ہیں۔ موسٹلی اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو لوگوں کی دنیا کی آنکھ، دنیا کی نالج کے بارے میں وہ آنکھ بہت کھلی ہوئی ہے، لیکن وہی علم الوحی والی جو آنکھ ہے، جو قرآن کی آنکھ ہے، وہ بند ہے، اس کے بارے میں اویئرنیس نہیں ہے۔ تو دنیا والے علم کا پھر اسی لیے زیادہ بات نہیں کی جاتی، ویسے ہی لوگ حاصل کر رہے ہیں، ویسے ہی انہوں نے ساری توجہ اپنی اس کے اوپر کی ہوئی ہے۔ تو اسی لیے ہم زیادہ بات یہاں پر قرآن کے علم کی کریں گے نا، کیونکہ وہ نیگلیکٹڈ ہے۔ اور ایک اور بات یاد رکھیے گا کہ دنیا میں جو علم ہے نا، یہ گاڈ لیس ایجوکیشن ہے بیسکلی، اور جب علم جو ہے وہ وہی سے کٹ جاتا ہے، دنیاوی علم، تو وہ مونسٹر بن جاتا ہے۔ ابھی آپ لوگوں نے کہا نا درندہ صفت، مونسٹر کا یہ مطلب ہے، ایسا بن جاتا ہے۔ کیوں؟ آج آپ دیکھیے علم حاصل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، ابھی ہم اسی کی بات کریں گے، یہ جو کہنے کو، جس نے یہ مسلمانوں پہ حملہ کیا ہے، کہنے کو کیا انگریز ہے نا، ڈیل ڈول والا ہے، پڑھا لکھا ہے، ٹھیک ہے نا، سب کچھ ہے، لیکن کیا اس علم نے اس انسان کو ہیومین بنایا؟ انسانیت کا لیول دیا اس کو؟ نہیں دیا۔ کیوں؟ کیونکہ گاڈ لیس ایجوکیشن ہے۔ آج کل جو ہے کوئی بھی علم کو پڑھاتے وقت کون اللہ سے جوڑتا ہے علم کو؟ حالانکہ کیمسٹری، فزکس، فزیولوجی، سوشیولوجی، اکنامکس، میتھس، ہر چیز کو اگر آپ تلاش کریں تو اس میں کہیں نہ کہیں اللہ کا ہی کا دیا وہ علم ہے۔ اللہ ہی کو جو ہے وہ سائنس جو ہے وہ تو پوری اگر آپ نوٹ کیجئے تو وہ اسی کے اوپر بیسڈ ہے، یعنی قرآن میں خود بہت ساری آیتیں موجود ہیں جو کہ قرآن جو ہے ان کو ہائی لائٹ کرتا ہے، اور وہ بعد میں جو ہے وہ کتابوں میں پڑھائی جاتی ہیں۔ لیکن مسئلہ کیا ہو گیا ہے، آج سائنس جو ہے وہ خدا بن گیا ہے، اور اسلام جو ہے وہ نعوذ باللہ گھٹیا ہو گیا، لوگوں کی نظر میں بھی، ٹیچرز کی نظر میں بھی۔ تو یاد رکھیے گا کہ اگر اس علم کو اللہ سے ہم گاڈ لیس جس کو ہم کہتے ہیں ہم بنا دیں، تو یہ جو علم ہے نا، یہ بس پیسہ کمانے اور شہرت کمانے کا ذریعہ بنے گا، انسان کو جو ہے پیسے کی مشین بنائے گا، انسان کو بد تہذیب بنائے گا، ناشکرا اللہ کا بنائے گا۔ تو اگر کوئی چیز علم کو جو کہتے ہیں نا لگام دینے والی چیز ہوتی ہے نا، اور ابھی جیسے انہوں نے بھی بات کی تھی نا کہ انسان کا تکبر توڑنے والی چیز ہوتی ہے، تو وہ اللہ کی معرفت ہوتی ہے۔ جب اللہ کی معرفت آ جاتی ہے تو علم بھی آ جائے نا، تو پھر تکبر انسان کے اندر پیدا نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ چیز ہم نے دیکھی کہ ایک اور اینگل سے اس کو دیکھیں کہ انسان کا علم کیا ہے۔ انسان یہ کہتے ہیں، بڑے بڑے سائنٹسٹ نے یہ پروف کیا، اور ہم سب یہ سائنس میں پڑھ رہے ہیں اور آج بھی پڑھ رہے ہیں کہ ڈارونس تھیوری کیا ہے، انسان کی ابتدا بندر سے ہوئی، یہ تو انسان کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ تمہیں تو میں نے آسن تقویم پر اٹھایا، تمہیں تو اشرف المخلوقات بنایا، تمہیں تو بیسٹ کریشن بنایا، اور انسان کیا کہتے ہیں؟ تم تو بندر ہو۔ اب ہم آپس میں ایک دوسرے کو اگر ایسے کہہ دیں تو ہم مائنڈ کر جائیں نا، کریں گے کہ نہیں؟ لیکن ساری دنیا جو ہے وہ یہی کہہ رہی ہے، ہم بندر ہیں، ہم بندر ہیں، بڑے خوش ہو رہے ہیں۔ یہ بندر کوئی چیز ہے کہ کوئی مطلب انسان اس کے اوپر خوش ہو رہا ہے اور مطلب اس کے سیٹسفائیڈ ہے؟ کوئی اس کے اوپر ریسرچ نہیں کرا، حالانکہ یہ تو فراڈری کی مثال ہے۔ ہارون یحییٰ نے اس کو تو کتابوں پہ کتابیں لکھ کے پروف کر دی ہے، سب فراڈ ہے، یہ کوئی بھی نہیں انسان جو ہے وہ اس کی تخلیق بندر سے یعنی کہ ابتدا ہوئی اس کی، اور پھر اس کے بعد ڈفرینٹ سٹیجز آئے، اتنا مطلب کری جو ہے تصویر کھینچی ہے یہی سائنٹسٹ نے۔
تو ایک تو یہ بات یہاں پہ علم کے حوالے سے ہو گئی کہ قلم کے ذریعے سے علم سکھایا. دوسرے جب یہ قلم کا ذکر ہے اس پر تھوڑی سی ہم اور بات کر لیتے ہیں کہ پہلے جو ہے عرب میں جو یہ قلم جو ہے نا اس کو تراشا جاتا تھا, اور آپ نے بھی سنا ہوگا نا کہ اس کو ایسے کر کر کے تراش کے چھری سے اور بنایا جاتا تھا. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ علم کے ڈفرینٹ سورسز ہیں. ایک علم کا سورس یہ ہے کہ انسان اپنے ذہن میں کوئی بات سوچتا ہے اور اس کا دماغ میں ایک علم ہوتا ہے نا, ایک انٹیلیجنٹ پرسن ہوتا ہے, اس کا ایک دماغ میں پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ دماغ میں علم آتا ہے اور اسی کے حساب سے یعنی کہ وہ معاملات کرتا ہے اور اپنا دنیا میں علم کو جو ہے نا مزید پھیلاتا ہے. اگلا سورس جو ہوتا ہے وہ اظہار ہوتا ہے زبان سے. جب انسان کے دماغ میں علم آتا ہے تو اگلا جو اسٹیپ آتا ہے تو وہ دماغی علم اظہار مانگتا ہے, اور اظہار کس چیز سے ہوتا ہے؟ زبان کے ذریعے سے. ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پھر انسان کچھ یعنی کہ اور بہت بڑی ایک تعداد ہوتی ہے کہ جب ایک استاد پڑھا رہا ہوتا ہے تو اسٹوڈنٹ بھی قلم کے ذریعے سے اس کو اتارتے ہیں, ان خیالات کو اور ان آپ کہہ لیجئے کہ جیسے اللہ کی آیات ہیں اس کے بعد غور و فکر ہے, اور یا دنیاوی علم ہے, جو کچھ بھی ہے ہم جنرلائز بھی اگر کر لیں تو ایک جو اسٹوڈنٹ ہے وہ سیکھ نہیں سکتا استاد سے جب تک وہ اس علم کو قلم کے ذریعے سے لکھ نہیں لیتا ہے, اور ایک استاد بھی کبھی پڑھا نہیں سکتا مکمل, یا آپ کہہ لیجئے کہ پراپر اچھا علم دے نہیں سکتا جب تک وہ خود کوئی نوٹس اپنے نہ بنائے, کیونکہ صرف غور و فکر کرنا ہوتا ہے, ایک لیول ہوتا ہے, لیکن جب تک آپ اس کو قلم سے لکھیں نہیں تو انسان کے اندر تو نسیان ہے, انسان بھول جاتا ہے, ہر بات تو یاد نہیں رہتی اس کو. تو بڑی بڑی باتیں دماغ میں آئیں, بڑی بڑی اچھی اونچی اونچی باتیں آئیں, لیکن اگر اس کو لکھا نہیں فوراً تو پھر کیا ہوا, بھول گیا انسان. تو قلم ہمیں پتا چلتا ہے کہ بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے وہ رول پلے کرتا ہے. ایک اور بات یاد رکھیے کہ جو انسان کے ذہن اور حافظے میں علم ہوتا ہے وہ انسان کے مرنے کے ساتھ ہی ختم ہو گیا. انسان مرا, وہ علم لے کے اپنے ساتھ چلا گیا. ٹھیک ہے نا. اس کا دوسرا بھی جو زبان کا اظہار ہے وہ بھی یہی ہے. آپ یہ دیکھیں جو جب تک زندہ ہے, ایک زندگی ہے نا اس کی, جب تک وہ قرآن کی تبلیغ کرے گا, قرآن کا علم آگے پہنچائے گا, پھر ایک وقت ہوگا, ایک ایج بھی ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد ویسے ہی مر جائے گا, اس دنیا سے چلا گیا تو ختم سب کچھ. کیا چیز محفوظ رہ جائے گی؟ جو قلم سے لکھا ہوا علم ہے, جو کہ آپ سمجھ لیجئے کہ نہ اس کے ضائع ہونے کا ڈر ہوتا ہے, نہ وہ کبھی ختم ہوتا ہے. اور اسی قلم کی بدولت آپ دیکھیں کہ پچھلے تمام علوم آج ہمارے پاس پرزرو ہیں, ہسٹریز پرزرو ہیں, اسلاف کا علمی ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے. اب تفسیر طبری آپ نے سنا ہوگا, تفسیر قرطبی, آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کتنے سالوں پرانی یہ تفسیر ہے, لیکن آج پرزرو ہے کیونکہ قلم سے اس کو لکھا گیا. تو جو چیز بھی قلم جس میں آ جاتا ہے, جیسے اب الحمدللہ بکلیٹس ہیں یا اس کے اوپر آپ نے کوئی کسی نے بھی کام کیا, تو یہ کوئی 2-4 دن کا کام نہیں ہے. یہ کیا ہوتا ہے, یہ دنیا میں رہ جاتا ہے. بہترین صدقہ جاریہ کی صورت ہے قلم کے ذریعے کا علم, اور اوتھینٹک بھی ہوتا ہے بالکل, کہ ذہن میں تو آپ نے کچھ بھی بات کہہ دی نا, اور یہ جو بات کہہ رہی ہیں واقعی یہ بات ہے کہ جب تک آپ زبانی بات کریں نا تو کچھ باتیں آپ ادھر ادھر واقعہ یہ سب کر لیتے ہیں, لیکن اگر ابھی کوئی کہے کہ یہ 5 منٹ کی چیز کو آپ لکھیں کیونکہ اس کو پرنٹنگ میں جانا ہے, پھر آپ دیکھیے جو سٹریس آتی ہے, پھر انسان کو جو ٹینشن ہوتی ہے, وہ پرنٹنگ میں جانا ہے, پھر 4-4 5-5 دفعہ ویریفائی کرے گا, کہے گا آپ پروف چیک کریں, آپ پروف چیک کریں, آپ دیکھیں. جب بالکل اطمینان نہیں ہو جائے گا جب تک پرنٹنگ میں نہیں ڈالے گا. تو واقعی قلم والی چیز جب انسان لکھ رہا ہوتا ہے تو بڑا سوچ سمجھ کے پوری کوشش کرتا ہے. دوسری بات آپ دیکھیں قلم کے بارے میں ہمیں ایک حدیث بھی ملتی ہے کہ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اس کو تمام مخلوقات کی تقدیر لکھنے کا حکم دی. تو اس سے بھی ہمیں اہمیت پتہ چلتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آسن الحدیث کے اوپر اگر آپ کوئی بھی بات لکھیں گے, اچھی بات لکھیں گے, تو وہ آپ کے لیے انشاءاللہ صدقہ جاریہ کا باعث بنے گا. جو چیز بھی آپ اچھی, اس کو آپ جیسے آج اس کی صورت آپ ٹیکسٹ میسج بھی سمجھ سکتے ہیں, اس پر بھی اگر آپ نے کوئی اچھی بات لکھ دی تو وہ بھی جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کے لیے جیسے صدقہ جاریہ کا باعث بنے گی. تو بہرحال بات یہی ہے کہ قلم جو ہے وہ آج بھی اس کی ویلیو جو ہے وہ ڈیمینش نہیں ہوئی. اتنی ٹیکنالوجی اور اتنے گیجٹس اور اتنے موبائل اور اتنا ٹی وی اور میڈیا اور ساری دنیا کی چیزیں آنے کے باوجود آج بھی آپ دیکھیں, آپ کو میں خاص طور پہ بتاؤں کہ یہ انگریزوں کا جو طریقہ ہے, اگر یہ جو ٹیوب ٹرینز ہوتی ہیں لنڈن میں اور مختلف باہر ملکوں میں,
آپ ایک خاص ان کی ایک فطرت ان کے اندر آپ دیکھیں گے. اب یہاں یہ بحث نہیں وہ کتاب کیا پڑھتے ہیں، لیکن ان کے ہاتھوں میں کتاب ہوتی، ان کے جو بھی یعنی کہ آفس میں کام کرنے والے ہیں ان کے ہاتھ میں کتاب ہوگی. پورا ٹیوب ٹرین کا سفر وہ آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھیں گے. اور یہ چیز افسوس کے ساتھ کہ جتنا علم ہمارا یہ بیس ہے، ہماری میراث ہے، یہ ہمارے اندر مائنس ہونے لگا. ان کے بارے میں مجھے بڑا اچھی یہ بات لگی تھی. نعمان علی خان کا میں ایک دفعہ انٹرویو سن رہی تھی، جو ایک کوئی کسی نے ان سے سوال کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ میرے جو سفر ہوتے ہیں اسی کے بارے میں وہ بتا رہے تھے کہ بہت طویل سفر ہوتے ہیں. تو وہ کہہ رہے تھے کہ میرا ایک اپنا مصحف ہے، ایک میرا ہر ایک کا ہوتا ہے، قرآن ایک خاص آپ کا ہوتا ہے نا، جسے آپ تلاوت کرتے ہیں. آپ ہر ایک سے نہیں کرتے نا، کوئی بھی اٹھایا نہیں کرتے، ایک آپ کو اٹیچمنٹ ہوتی ہے نا، نیچرل بات ہوتی ہے. تو وہ کہتے ہیں میرا اپنا ایک مصحف ہے، ایک اپنا قرآن ہے، جو میں ہر وقت اس کو میں پڑھتا رہتا ہوں، غور و فکر کرتا ہوں. آل دا ٹائم فلائٹ میں ہوں گا تو کروں گا. ذرا سا جو ابھی نہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ جہاں تمہیں فرصت ملے تو تم راغب ہو جاؤ، تو وہ کہتے ہیں بس میرا قرآن جو ہے نا وہ میرا آبسیشن ہے، میں چھوڑتا ہی نہیں کبھی اس سے. اور تبھی آپ دیکھیے وہ کیا نقطے تفسیر کے لے کر آتے ہیں. ظاہر ہے اتنا زیادہ ان کی اسٹڈی ہے اور اتنا زیادہ وہ ایک ہی آیت بار 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 بار. عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے نا کہ انہوں نے سورہ البقرہ کی تقریباً 15 سال 9 سال سے 15 سال کے آتا ہے عرصہ کہ انہوں نے اس کو سمجھا تھا اور اس کے بعد غور و فکر کیا تھا. سوچیے آپ، اندازہ لگا لیجیے کہ کتنا انہوں نے ٹائم لگایا. تو یہ قرآن تو ایسا خزانہ ہے. پھر بھی وہ لوگ یہ کہہ کے جاتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ بھی نہیں ابھی تک ہمیں پتا چلا، ابھی تک ہمارا کوئی بھی علم نہیں. تو یہ وہ چیز ہے کہ علم کی جو ہے وہ قلم کی اور ان چیزوں کی اتنی ویلیو ہے، اتنی یعنی کہ یہ اللہ نے جو علم دیا یہ اتنا بڑا خزانہ ہے برادر کہ ختم ہونے کو نہیں آتا. ہاں ہاں، بڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں بالکل. اور ویسے بھی آپ دیکھیں گے جو جو علم کا کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں تو ان کا یہ فیوریٹ کام ہوتا ہے قلم کے کو خریدنے جانا. بڑا مزہ آتا ہے کہ کون سا بال پین لیں، کہ انک والا لیں، فاؤنٹین لیں، کون سے کلر کا لیں. بعض لوگ آپ دیکھیں ڈفرینٹ ڈفرینٹ کلر سے لکھتے ہیں نا، ڈفرینٹ کلر سے ہیڈنگ کوئی اور کلر سے فلاں فلاں. تو یہ ایک پورا ایک دلچسپی کی بات ہوتی ہے، پورا ایک انسان کا ٹائم کنزیومنگ کام ہے. اور اللہ اس سے اچھا اور کیا چیز ہے کہ انسان کی جو سارا وقت ہے وہ اس میں لگے. مزید علم کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ علماء کا کہنا یہ ہے کہ علم کے 5 درجات ہیں. پہلا درجہ خاموش رہنا، طالب علم کے لیے یہ ہے کہ وہ خاموش رہنا سیکھے. نمبر 2 توجہ سے بات کو سنے. نمبر 3 جو سنے اسے یاد رکھے. نمبر 3 جو علم پائے اس پر عمل کرے. اور نمبر 5 جو علم حاصل ہو اسے آگے پہنچائے. پانچواں جو علم حاصل کرے اسے آگے پہنچائے. اور کوئی خاموش رہنا سیکھے کیونکہ طالب علم کو نصیحت ہے نا. توجہ سے بات کو سنے، جو سنے اسے یاد رکھے، جو علم پائے اس پہ عمل کرے، اور جو علم حاصل ہو گیا اب اس کو کیا کرنا ہے، آگے پہنچانا ہے. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت ایک ادنا درجے کے امتی پر. امام شافعی کا کہنا، یہ ان کا قول ہمیں ملتا ہے کہ جو شخص علم سے محبت نہ کرے اسے کبھی اپنا دوست نہ بناؤ. یعنی مراد کیا ہے کہ جس کو علم سے شوق نہیں ہے، قرآن کے بارے میں کوئی انٹلیکچوئل باتیں نہیں کرتا، تفسیر کے بارے میں مذاکرہ نہیں کرتا، تو اس کو دوست نہ بناؤ. وہ دوست ہی نہیں، وہ اس قابل ہی نہیں کہ تم اس کی صحبت اختیار کرو. دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور بات یاد رکھیں کہ جتنا آپ علم حاصل کریں گے، جتنا آپ کی دماغی جو آپ کی نالج ہے نا وہ علم حاصل کرنے کے درمیان سٹیومولیٹ ہوگی نا. جو جیسے ہم تفسیر پہ جب کرتے ہیں ہم غور و فکر کرتے ہیں تو آپ کا جو دماغ ہے نا وہ سٹیومولیٹ ہوتا ہے، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر نا ہلتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کی جو انٹیلیجنس ہے اور جو اس کی میموری ہے وہ اور شارپ ہوتی. جتنا علم آپ حاصل کریں گے نا اتنا آپ کی جو انٹیلیجنس ہے وہ اور بڑھے گی، میموری اور بڑھے گی. دوسری بات یاد رکھیے گا، مشقت اٹھائے بغیر علم حاصل نہیں کیا جا سکتا. آپ یہاں گھر سے ہی نکل کے آتے ہیں آپ کی مشقت شروع ہو جاتی ہے. یہاں آ کے جس طرح الحمدللہ آپ لوگ تحمل کے ساتھ، آپ کے ٹائمنگز بھی بڑھا دیے گئے، آپ میں سے کسی نے آ کے اعتراض نہیں کیا، الحمدللہ کسی ایک نے آ کے اعتراض نہیں کیا. اللہ تعالیٰ آپ اس کو جزائے خیر دے گا کہ کوئی تو ایک ہوتا نا
کہ آ کے کہتا کہ اتنا ٹائم کیوں بڑھا دیا. الحمدللہ کسی نے بھی نہیں کہا. تو یہی ہے علم کی طلب ہے, اور الحمدللہ یہی مشقت ہے جو بھی علم حاصل کرتا ہے اسے اٹھانی ہوتی ہے. اور ایک ایک منٹ آپ کا حالت عبادت میں. اب یہ تو پوری کہانی میں نے تو نہیں کسی کو کہی کہ اگر آپ کا آدھا گھنٹہ بڑھ رہا ہے تو یہ دیکھیے آپ کا میٹر آدھا گھنٹہ تیز چل رہا ہے اور آپ کو آدھا گھنٹہ زیادہ ثواب مل رہا ہے. میں نے تو یہ کہانیاں نہیں سنائی نا, لیکن الحمدللہ آپ کو پتا ہے, اور یہی بات آج پروو ہو گئی, یہی بات ہم کر رہے ہیں. اس کے بعد پھر آپ یہاں آتے ہیں, یہاں آ کے آپ جو لکھنے لکھانے کا کام کرتے ہیں, پہلے تو دماغ پہ بھی آپ کے مشقت ہے پڑتی ہے. جب ظاہر ہے آپ ایک چیز پہ غور کر رہے ہیں, ریلیٹ کر رہے ہیں, دل دماغ آپ کا ورک کر رہا ہے, پھر آپ اس کو لکھ رہے ہیں, یہ ساری کیفیت جو آپ کی آ رہی ہے, آپ کی تھکن ہو رہی ہے, اس میں مشقت تو آ رہی ہے. ہاتھ سے لکھنے میں بھی مشقت آپ کو پیش آ رہی. اس کے بعد کبھی آپ کو یہاں سردی زیادہ لگتی ہے, کبھی آپ کو گرمی لگتی ہے, کبھی آپ جگہیں بدلتے ہیں, کبھی کسی کو کھانسیاں آتی ہیں. یہ ساری چیزیں آپ لوگ الحمدللہ برداشت کرتے ہیں نا اس وقت کے اندر. تو ہر چیز تو آپ کی مرضی کی یہاں نہیں ہے, سیٹ بھی آپ کی مرضی کی شاید نہ ہو, تو بعضوں کو بیک کی بھی تکلیف ہوتی ہے. 10 چیزیں یہاں پر ہیں جن کو کہ آپ قابو پا کر یہاں بیٹھے رہتے ہیں تحمل کے ساتھ الحمدللہ. تو یہی والی چیز ہے کہ یاد رکھیں, مشقت اگر کوئی کہنا کہ بس مجھے ٹھنڈا ٹھنڈا کوئی علم مل جائے تو نہیں مل سکتا. اور اسی لیے یہ یوٹیوب والا جو علم ہے نا, یہ ان کے لیے تو بہت اچھا ہے جو آلریڈی قرآن کی تفسیریں پڑھ چکے, کورسز کر چکے, اب وہ اپنا علم بڑھائیں مختلف ان کو مقرروں کو سن کے, اسپیکرز کو سن کے. لیکن اگر جو فرسٹ اسٹیپ پہ یوٹیوب سے علم حاصل کرنے کی کوشش کرے گا نا, تو وہ اتنا کچھ نفع مند ہوگا. میں یہ نہیں کہتی کہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا, لیکن وہ تربیت نہیں ہو سکتی جو ایک اسٹوڈنٹ کی کلاس میں بیٹھ کے ہوتی. وہ بات ہی الگ ہوتی ہے, وہ اثر ہی الگ ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں نا, یوٹیوب میں آپ لیکچر سن رہے ہیں اور ادھر سے میڈ نے آ کے کہا کہ باجی وہ ہرا دھنیا منگانا. اب آپ کسی نقطے پہ قرآن کے تھے اور آپ کا اتنا مائنڈ ادھر جا رہا تھا اور اتنا آپ گہرائی میں ڈوبے ہوئے تھے, اب کیا ہوا, ہرا دھنیا اور اس کے پیسے, اور پھر آپ اٹھ کے گئی, آپ نے دراز کھولی, چابی, جب واپس آئی تو آپ کو یاد ہی نہیں ہے کہ وہ نقطہ عالم کیا رہا تھا. یہ چیز آپ کو گھر میں مل نہیں سکتی, آپ کتنا بھی چاہیں. آسانی ہے, بہت اچھی بات ہے, جو آپ کو اپارچونیٹی ملے آپ لیں, لیکن نتھنگ لائک اٹ کہ جو ایک انسان نا طالب علم کی حیثیت سے کلاس میں علم لیتا ہے, وہ بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. ایک ماحول آپ کو پرووائڈ ہوتا ہے نا یہاں پہ. اب یہاں پہ آپ کو کوئی تنگ کرنے نہیں آ سکتا, کوئی بھی آ کے آپ کو بیچ میں ڈسٹرب نہیں کرے گا. تو یہی انداز ہوتا ہے علم حاصل کرنے کا. بالکل, جب آپ پھر آپ مذاکرہ بھی کرتے ہیں, کچھ اپنے کامنٹ کرتے ہیں, تو گھر میں تو نہیں اپنے آپ سے باتیں کریں گے کہ بڑا اچھا نکتہ ہے, مقرر جو مقرر ہیں تو ان کو, ہاں, اور آپ اگر بولنے بھی لگ جائیں تو بچے کہیں گے پتہ نہیں امی کو کیا ہو گیا, خود سے باتیں کرنی شروع ہو گئی. بالکل, آپ دیکھیں نا, ورنہ بچوں کو ہم گھروں میں نہ پڑھا لیتے. کون آج کل چاہتا ہے ڈر کے مارے بچوں کو بھیجے, کیا ضرورت تھی. بالکل بالکل صحیح بات ہے. لیکن یہی بات ہے کہ بچوں کو اگر کوئی ماں کہہ دے میں اس کو اسکول نہیں بھیجتی, گھر میں پڑھا رہی ہوں, تو کہ اس سے زیادہ جاہل کوئی ماں نہیں, کتنا اس کو سنائیں گے. لیکن قرآن کو کہتے ہیں ہم گھر میں پڑھ لیں گے بس. کچھ بعض لوگ بحث کرتے ہیں باقاعدہ اس بات کے اوپر نا. دوسری بات, حدیث کے مطابق کیا آتا ہے نا کہ 2 انسانوں کی جو لالچ ہے, وہ طلب ہے, وہ ختم نہیں ہونے کو آتی ہے. ان میں علم کا طلبگار اور دنیا کا طلبگار, ایک نیگیٹو ہے ایک پازیٹو ہے. سورہ مجادلہ آیت نمبر 11 میں آتا ہے والذین اوتوا العلم درجہ, اور وہ لوگ جو علم دیے گئے ان کے درجات تو اور بھی بلند ہیں. یعنی اگر کسی انسان کو کوئی آگے مقام پہ فائز ہونا ہے, اللہ کی نظر میں کوئی اعلیٰ بندہ بننا ہے, تو علم تو قرآن کا حاصل کرنا پڑے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب علم ہر مسلمان پہ فرض ہے. اسے مسلم نے روایت کیا, جس کے حساب سے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ قرآن کا علم حاصل کرنا, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں باٹنی, فزکس, ایڈ میتھس کی بات نہیں کر رہے ہیں. یہاں پر علم کی جب بات ہے, قرآن کے علم کی بات ہے. سورہ زمر آیت نمبر 9 میں آتا ہے کہ ان سے پوچھو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, کویسچن کر رہے ہیں, کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں کبھی یکساں ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ ایک کو قرآن کا علم ہے, ایک قرآن لٹریٹ ہے, ایک قرآن الٹریٹ ہے, اس کو قرآن کا علم نہیں ہے, تم خود بتا دو دونوں برابر ہیں؟ دونوں کو ایک ہی علم ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلم میں حدیث آتی ہے, جو شخص علم کی تلاش کے لیے کسی راستے پر چلے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی طرف جانے کا راستہ آسان کر دیتا ہے. یہ تو الحمدللہ آپ کے لیے بھی نقد خوشخبری
کہ آپ اس راستے میں جب ایک طرفہ چل پڑے تو اللہ نے چاہا تو ایک ایک کر کے کسی کی سپیڈ کم ہوگی, کسی کی سپیڈ زیادہ ہوگی, کوئی میڈیوکر ہوگا, لیکن چل تو پڑے اللہ کے راستے پر ہے نا, نیکی راستے پر چل پڑے جو ایونچولی کہاں جانے والا ہے, جنت میں جانے والا ہے الحمدللہ. تو بہت بڑی خوشخبری اس میں موجود ہے. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 6-7. کلا ان الانسان لیطغی اور استغنی, ہرگز نہیں انسان سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے. اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں کیا بات ہو رہی ہے. انسان کی سرکشی کا ذکر کیا جا رہا ہے, اور مراد یہ ہے سرکشی سے کہ ایک مثال سے میں آپ کو بات سمجھاؤں گی کہ جیسے آپ دیکھیں کہ جب پتنگ ہے جب تک وہ ڈور کے ساتھ جڑی رہتی ہے تو ہوتا یہ کہ وہ قابو میں رہتی ہے نا, اڑتی رہتی ہے اسموتھلی, اور جیسے ہی وہ ڈور جو ہے وہ کٹ جاتی ہے یا ٹوٹ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے, وہ ڈولنے لگتی ہے, اور ڈول کے کیا ہوتا ہے, کبھی یہاں جا رہی ہے, کبھی ادھر جا رہی ہے, کبھی ادھر جا رہی ہے. وہ ہوتا ہے نا بچے کبھی ادھر بھاگتے ہیں تو وہ ایک دم سے ادھر چلی جاتی ہے, کبھی ادھر کیا ہوتا ہے, بھٹکتے نا, ادھر سے ادھر ہونے لگ جاتی ہے. اسی طرح یاد رکھیں کہ انسان جب تک اللہ سے جڑا رہتا ہے, اس کا ایک مضبوط تعلق اللہ سے رہتا ہے, تو وہ اس طرح ڈولتا اور بھٹکتا نہیں رہتا ہے, بلکہ وہ فوکسڈ رہتا ہے, اور جس کو آپ ایک ٹرم کہہ لیجئے کہ قابو میں رہتا ہے. اس کا نفس بھی قابو میں رہتا ہے, وہ خود بھی قابو میں رہتا ہے. جہاں اللہ سے کٹا, جہاں قرآن سے کٹا, کیا بن جاتا ہے یہاں اللہ تعالیٰ جو بتا رہے, سرکشی کرنے لگ جاتا ہے. اور کیسے سرکشی کرتا ہے, اب اس کے اوپر ہم آتے ہیں. کیا ہوتا ہے کہ جب ایک انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے نا کہ میں تو مال میں بھی بہت ہوں, دولت میں بھی بہت ہوں, عزت و جاں بھی بڑی مجھے ملی ہوئی ہے, اور جو کچھ میں دنیا میں چاہتا ہوں مجھے فوراً مل جاتا ہے, تو کیا ہوتا ہے, ہونا تو یہ چاہیے تھا آئیڈیل سچویشن قرآن کے مطابق, اللہ کے مطابق تو یہ تھی کہ بھئی تم اور اللہ کے عاجز بندے بنو, اور شکر گزار اللہ کے بنو, منم کے کہ اس نے اتنی نعمتیں تمہیں دی. لیکن یہ ایک ریئیکشن اس کے اندر آتا ہے کہ کیا ہوتا ہے, اور سرکش ہو جاتا ہے. جتنی نعمتیں اتنی سرکشی. کیا کہنے لگتا ہے, حد بندگی سے تجاوز کر جاتا ہے, اللہ کا بندہ ہی نہیں رہتا. یہی بات ابھی جو ہم نے اسفل سافلین کی بھی دیکھی, کیونکہ اس کی ڈپینڈنسی ختم ہو گئی اللہ پہ. وہ کہتا ہے کہ مجھے کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی, مجھے پہلی ہی دولت میرے پاس اتنی ہے. اس کے نفس کے اندر سرکشی آنے لگتی. کہتا ہے میں نے جھوٹ بولا, میں نے رشوت لی, میں سود لیتا ہوں, میری تو کوئی پکڑ نہیں ہوتی, مجھے تو کوئی چھت اوپر نہیں گرتی, میرا تو کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا. تو کیا ہوتا ہے, اترا جاتا ہے, شو آفنگ شروع کر دیتا ہے, مزید ڈیفائنس پہ اترتا ہے, پھر اور آگے بڑھتا ہے, ظلم شروع کر دیتا ہے, فحاشی. آپ اپنے معاشرے میں دیکھ لیجئے کہ انسان بے حیا بھی بن جاتا ہے, فحاشی بھی کرنے لگتا ہے, اور اس کے بعد سرکشی کا وہ لیول کراس کر جاتا ہے کہ اب وہ وقت آ جاتا ہے کہ اب تو گناہ کر کے بھی نادم ہونے کے بجائے فلانٹ کرتا ہے, گناہ کر کے ریجوائس کرتا ہے, گناہ کر کے لوگوں میں فخر کا اظہار کرتا ہے, فیس بک میں اپنی تصویریں پوسٹ کرتا ہے, واٹس ایپ پہ اپنی تصویریں لگا کے دکھاتا ہے, دیکھو میں شراب پیتا ہوں, دیکھو میری اتنی گرل فرینڈس ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انسان کے بارے میں بتایا کہ وہ سرکشی کب کرتا ہے, جب اپنے کو بے نیاز دیکھتا ہے. یہ مراد یہاں پر ہے کہ بے نیازی ایسی کہ جس کو کہ کہتے ہیں نا کہ اس کو جو ہے وہ خیال آتا ہے کہ سارا میرا ایفرٹ ہے. یہ بھی تکبر پیدا ہو جاتا ہے, میری اینٹیسپیشن ہے, میرا سب کچھ ہے. چلیں ایک یہ آیت نمبر 8 اور کر لیتے ہیں, چھوٹی سی تفسیر ہے اس کی. انا الا ربک الرجع, حالانکہ پلٹنا یقیناً تیرے ربی کی طرف ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں حالانکہ حقیقت کیا ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون, حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی طرف لوٹنے کا خیال ہی انسان کو طغیانی سے بچاتا ہے. لیکن جب یہ انسان کو حساب کتاب کی فکر نہیں رہتی تبھی وہ اس طغیانی پر اترتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ اللہ کو حساب دینے کا احساس تم اگر اپنے اندر پیدا کرو گے, یا انسان اگر پیدا کرے گا, تو یہی وہ احساس ہے جو انسان کی گناہوں کے اوپر لگام ڈالتا ہے, اس کو باؤنڈ کرتا ہے ود ان شریعہ. تو آخرت میں اللہ کے پاس جا کے انسان دیکھ لے گا, جس کا ذکر ایک اور معنی اس کے یہ کیے گئے کہ جو اس نے طغیانی اختیار کی, جو سرکشی کی, اس کا انجام آخرت میں اسے مل جائے گا. یہ جو ہے نا کہ بالآخر لوٹنا تو تمہیں اللہ کے پاس ہے, تو ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ایک معنی اس کا یہ, جو مرضی کرو, یا جو سرکشی کرو, خوب گناہ کرو, خوب ڈول بھرو گناہوں کے, لوٹ کر آؤ گے تو اللہ کے پاس ہی نا, تو اللہ تعالیٰ تمہیں بتا دے گا. چلیں
اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فرمانبردار بندوں میں شامل کرے اور ہمیں ہر قسم کی سرکشی سے بچائے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی یہ مسلمان جو ہیں وہ انہیں جو بھی درجہ پا اللہ تعالیٰ کی مسجد میں، تو اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کی موت نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کی جو خطائیں معاف کر کے ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو اعلیٰ درجے کی جنتوں میں شامل کرے، اور ان کے لواحقین کو جو ہے نا صبر جمیل عطا کرے. سچی بات ہے، صبر جمیل اللہ تعالیٰ عطا کرے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو ہر قسم کے ایسے فتنے سے اور اس برے وقت سے ہر طرح کی عافیت میں رکھے، عافیت کاملہ عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ہاں نتھنگ لائک اٹ، پڑھ لیتے ہیں. ایک مجھے دے دو احتیاطاً. میرا بھی یہی دل چاہ رہا تھا کہ بہت ہی واقعی دل جو ہے نا وہ دکھا ہوا ہے جس کو کہتے ہیں نا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اغفر لہم وارحمہم وعافہم واعف عنہم واکرم نزلہم ووسع مدخلہم واغسلہم بالماء والثلج والبرد ونقہم من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہم دارا خیرا من دارہم واہلا خیرا من اہلہم وزوجا خیرا من زوجہم وادخلہم الجنہ واعذہم من عذاب القبر ومن عذاب النار واعذہم من عذاب القبر ومن عذاب النار. آمین یا رب العالمین.